ہاں، السلام علیکم۔ جب آپ مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو لوگ پھر وہاں پہ موجود جو ہسٹورک جگہ ہے اسلام کے ساتھ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جو جڑی ہوئی جگہ ہیں، لوگ وہاں کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو میں بھی فیملی سمیت ایک دن مدینہ میں زیارت کے لیے نکلا۔ تو پہلا جو وہ آتا ہے وہ احد آتا ہے۔ احد کا پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں، اور یہ بھی ایک جگہ پہ ہے کہ احد جنت میں جائے گا، یہ پہاڑ بھی جنت میں جائے گا۔ تو احد کی جو مشہور لڑائی ہوئی تھی، یہ سارا وہ میدان ہے، اور یہاں پہ وہ شہداء کی قبری بھی ہیں اور قبرستان بھی۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بٹھایا تھا کہ آپ نے اس جگہ سے نہیں آنا نیچے۔ اور جب وہ نیچے لڑائی ختم ہوئی، مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، تو وہ بھی نیچے آ گئے، اور پھر کفار نے دوبارہ پیچھے سے ان پہ اٹیک کیا، اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی اس میں شہید ہوا تھا۔ تو یہ اس کی وہ ساری ہسٹری ہے، اور یہ اس کی قبرستان قبریں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قبریں پہلے کسی اور جگہ پہ تھی، ساتھ ہی اسی جگہ اس کے قریب، لیکن بعد میں ان کو یہاں پہ لائے گئے۔ یہ پھر ساتھ احد پہاڑ میں ایک وہ سی بنی ہے، ایک غار سی بنی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے تو صحابہ اس کو یہاں پہ لے کے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں پھر لوگ وہاں پہ بار بار جاتے تھے، اور اس کے ساتھ بدعت کے طور پہ لوگ ان کے ساتھ مختلف قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور کچھ حاجی صاحبان وہاں سے گر بھی گئے تھے۔ تو سعودی گورنمنٹ نے اب اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک دیوار لگایا ہوا ہے، لوگوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب آپ وہاں پہ ویسے جا سکتے ہیں، لیکن اندر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ پھر جب اب اسی جگہ پہ جاتے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے کے بعد رکھا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک پرانی سی چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پہ ایک مسجد بنا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب مسجد کے ایک نشان ہے، پراپر مسجد نہیں ہے، لیکن مسجد کے ایک نشان ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز بھی پڑھی تھی، اور یہاں پہ دعائیں بھی مانگے تھے احد کی جنگ کے دوران۔ تو ہم نے بھی وہاں پہ نماز پڑھی، اور 2 رکعت نفل ہم نے پڑھی، اور ہم نے خوب ساری دعائیں مانگی اللہ سے، اللہ قبول کر لی۔ پھر وہاں سے ہم آگے نکل گئے۔ یہ ایک پرانا سا گھر ہے، کہتے ہیں کہ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس میں اور اس کی فیملی نے یہاں پہ قیام کیا تھا۔ تو یہ وہ گھر ہے، ابھی محفوظ ہیں، اور انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کوئی اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن باہر سے آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کنواں بھی ہیں، اور آپ یہ سارے اس کے وہ دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کسی کو جانے نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد ہم گئے مسجد قباء۔ قباء تو آپ سب کو پتہ ہے، اسلام میں سب سے پہلا مسجد ہے، اور سب سے پہلا مسجد ہے، اور وہاں پہ 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ایک عمرے کے برابر اس کی ثواب ہے۔ ہم نے وہاں پہ بہت سارے نوافل پڑھے، اور ہر ایک رشتہ دار کے لیے اور بھائی بہنوں کے لیے ہم نے نمازیں پڑھ لیں، اور خوب ساری دعائیں مانگی۔ پھر باہر ہم نکلے۔ یہ وہ کنواں ہے جہاں پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور پھر بعد میں جو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی انگوٹھی رنگ جو تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو میرے خیال میں گفٹ کیا تھا، اور وہ یہاں پہ وہ گر گئی تھی۔ بعد میں بہت انہوں نے تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملا وہاں پہ۔ تو یہ بھی ایک ہوا کہ وہ ایک اوپر، اس کے اوپر اب تو ٹائل ماربل رکھے ہیں۔ پھر ہم وہاں سے گئے آگے، یہ اس کو بئر غرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کنواں ہے کہ جس کی پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 جگہ، ایک یہ بئر غرض اور یہ احد، ان دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اور یہ دونوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔
پھر وہاں سے ہم آگے ہیں، یہ وہی پرانی ریلوے اسٹیشن ہے اور اس کے ساتھ مسجد ہے خلافت جو کہ عثمانیہ کے دور میں راشدین جو کے بنا دور ہوا میں تھا، بنا یہ ہوا وہ تھا، جگہ ہے۔ یہ وہ ریلوے اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو اس میں کوئی میوزیم بنا ہوا ہے۔ ریلوے جو ترکی سے یہاں تک آتا تھا، یہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اور یہ جو سامنے یہ جو بلڈنگ ہے، یہ نئی بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مدینہ کی جو گورنر ہے، یہ اس کا ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس۔ پھر ہم واپس آ گئے اور یہ مسجد نبوی کے اندر بھی کچھ وہ لگے ہیں، چھتریاں لگی ہیں۔ ان چھتریوں کے ساتھ یہ جو پرانی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں پہ پراپر، جہاں پہ ریاض الجنہ بھی ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ وہ مسجد ہے جو کہ ان کے دور میں، خلافت عثمانیہ کے دور میں بنا تھا اور ترکوں نے بنایا تھا۔ اب یہ جو باقی ایکسٹینشن ہے، یہ سعودی گورنمنٹ نے بنائی، لیکن یہ وہی پرانی مسجد ہیں جو کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں بنا تھا۔ اس کے پلرز وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں۔ پھر اس میں تھوڑی سی اسپیس آ جاتی ہے، اوپر چھتریاں ہیں تاکہ اس کے اندر ہوا آئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو باقی مسجد ہے، مسجد نبوی یہ جو بنی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا سارا ڈیزائن اور اس کے ہائٹ بھی ڈفرینٹ ہے، اور اس کے پلرز بھی ڈفرینٹ ہیں، اس کے کلر، وہ سارے سیٹنگ اس کی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے ساتھ ہی مسجد عمر ابن خطاب، یہاں پہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عید کا نماز پڑھا تھا اور مسجد استسقاء بھی پڑھا تھا۔ اور یہ ایک اور مسجد ہے جس کو مسجد ابوبکر صدیق کہتے ہیں، یہ بھی مسجد نبوی کے قریب ہے۔ تو ہم یہاں پہ ان دونوں جگہ کا ہم نے وزٹ کیا، اور ہم نے ادھر بھی 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے دعائیں مانگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔